خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ گاؤں میں ہماری کچھ زمینیں تھیں جن میں میرے والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہمارا اچھا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ میں نے گاؤں کے واحد اسکول سے میٹرک پاس کیا اور آگے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر چلا گیا، مگر والد صاحب کی اچانک وفات کا سن کر میں نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور مستقل گاؤں واپس آ گیا اور اپنی زمینوں پہ کھیتی باڑی کا کام سنبھال لیا۔ ایک رات جب میں گہری نیند میں تھا تو اچانک باہر سے شور شرابے کی آواز سن کر گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میری اماں بیچاری بھی اپنی آنکھیں ملتے اپنے کمرے سے نکل آئیں اور مجھے باہر جا کر حالات کا جائزہ لینے کہا۔ اماں کے اصرار پہ میں بادل ناخواستہ اپنی گرم چادر اپنے گرد لپیٹے باہر نکل آیا۔ سخت سردی کی رات تھی۔ گاؤں والے شور مچا رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے گاؤں کے پاس والے کنویں میں کسی کالے سائے کو بڑھتے دیکھا ہے۔ یہ وہی کنواں تھا جہاں کچھ مہینوں پہلے چودھری صاحب کے کڑیل جوان داماد نے ایک رات بغیر کسی وجہ کے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اگلی صبح کنویں کے پانی میں اس کی بے جان لاش تیرتی ملی۔ تب سے لوگوں میں اس کنویں کو لے کر خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا کہ یہ کنواں آسیب زدہ ہے۔ بہرحال لوگوں کے مطابق وہ سایہ کنویں کے پاس جا کر غائب ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ میں بھی گھر واپس آ گیا اور اماں کو تمام قصہ کہہ سنایا۔ اماں نے کہا، بیٹا وہ کنواں تو پہلے بھی آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے مشہور تھا اور اب اس طرح کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کنواں چونکہ ہماری زمینوں کے ہی پاس تھا تو اماں نے سختی سے ہدایت کی کہ میں بھول کر بھی اس کنویں کے قریب بھی نہ پٹکوں۔ اماں کی معصومیت پر میں بھی مسکرایا اور انہیں سونے کا کہہ کر خود بھی سو گیا۔ اگلی صبح کھیتوں میں کام سے کچھ فراغت ہوئی تو میں اسی کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ میرا معمول تھا۔ میں گھنٹوں اس کنویں کے پانی کو جھانکا کرتا تھا۔ کنویں کے پاس بلا کی خاموشی اور سکون کا احساس ہوتا تھا، بس پرندوں کی چہچہاہٹ جو چاروں طرف سے آتی تھی اور ماحول کو اور بھی پراسرار بناتی تھی۔ مجھے تو وہ کنواں ہمیشہ ہی نارمل لگتا تھا، پھر نہ جانے کیوں پنڈ والے اسے آسیب زدہ کہتے تھے۔ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دور ایک گاڑی رکتی نظر آئی۔ اندر سے ایک اجنبی نے منہ نکال کر آواز دی اور پوچھا کہ سنو نوجوان، یہ چودھری رحمت علی کی حویلی کہاں ہے؟ میں نے نزدیک جا کر کہا کہ میں آپ کو ان کی حویلی لے چلتا ہوں، اور ان کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اجنبی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر فیاض ہیں جو چودھری صاحب کی بیٹی کے علاج کے سلسلے میں گاؤں آئے ہیں، بقول چودھری صاحب کے کہ ان کی بیٹی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ خیر ہم حویلی پہنچے تو چودھری صاحب نے ہم دونوں کا استقبال کیا اور مجھ سے بھی گرم جوشی سے ملے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ملازم سے کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو بلا لائے۔ کچھ ہی دیر میں چودھری صاحب کی بیٹی فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ زرد رنگ اور مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ یقیناً بیمار لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر سلام دعا کرنے لگی۔ ہم دونوں نے اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں میٹرک کیا تھا، سو اس لیے ہماری شناسائی تھی۔ خیر پھر وہ ڈاکٹر کے سوال جواب میں مصروف ہو گئی اور میں گھر لوٹ آیا۔ فاطمہ کی کچھ عرصے پہلے ہی شہر میں شادی ہوئی تھی اور وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے شوہر شہاب کے ساتھ پنڈ گھومنے اپنی حویلی آئی تھی۔ وہ دونوں کھیتوں اور باغوں میں سیر کرتے رہے۔ پھر ایک رات شہاب نے اسی کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ گاؤں میں تو ماتم کا سما تھا اور تب سے فاطمہ کی حالت بھی خراب تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد ایک روز ڈاکٹر فیاض مجھے اسی کنویں کے پاس ملے۔ مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ میاں حال بتاؤ کیسا ہے، اور مجھے بتاؤ کہ اس کنویں کی کتنی گہرائی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کو جواب دیتے ہوئے میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے میں ٹھیک ہوں، اور رہی بات کنویں کی گہرائی کی تو وہ مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ فاطمہ کے علاج کے سلسلے میں جب اس سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہی اس کنویں کا ذکر کرتی ہے، تو میں نے سوچا چلو آج میں بھی اس کنویں کو دیکھ لوں۔ میں نے کہا فاطمہ کے شوہر کی موت اس کنویں میں چھلانگ لگا کر ہوئی تھی، اس لیے شاید اس کنویں کی ہیبت اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ فاطمہ کی جسمانی تکلیف کا علاج تو میں دواؤں سے کر دوں گا، مگر یہ معاملہ مجھے آسیبی ٹائپ محسوس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے فاطمہ پر کسی آسیب کا سایہ ہو، یہ بس میری رائے ہے۔
میں نے حیرانگی سے کہا کہ آج کے زمانے میں آپ پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میری بات کا جواب دیے بغیر ڈاکٹر صاحب اٹھے اور اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ بات بھی آئی گئی ہو گئی کہ چند دنوں بعد گاؤں میں ایک دم شور اٹھا کہ انہیں کنویں میں ڈاکٹر فیاض کی لاش تیرتی نظر آئی ہے۔ بس پھر سے گاؤں میں ماتم کا سما تھا۔ ڈاکٹر کی لاش کا کنویں سے ملنا اچھنبے کی بات تھی۔ میں بھی اس بات کی پراسراریت میں کھو گیا، اور پھر سے کنویں کے آسیب زدہ ہونے پر گاؤں والوں کا یقین پختہ ہونے لگا۔ میری اماں نے پھر مجھ پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کنویں کے نزدیک نہ جاؤں اور وہاں موجود اپنی زمینوں کا کچھ حصہ فروخت کر کے وہاں سے دور ہو جاؤں، مگر مجھے پھر بھی آسیب وغیرہ کی بات پر یقین نہ تھا، جبکہ مجھے یہ پرانی دشمنی وغیرہ کا چکر لگتا تھا۔ خیر دن یوں ہی گزرنے لگے اور سبھی اپنی معمولات کی زندگی میں مصروف ہو گئے اور اس واقعے کو بھولنے لگے کہ پھر ایک دن مجھے اس کنویں کے پاس ایک ادھیڑ عمر اجنبی کھڑا نظر آیا۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر اسے سلام کیا تو اس نے مجھے سلام کا جواب دیتے ہی پوچھا کہ پتر اس کنویں کی گہرائی کتنی ہوگی؟ مجھے بڑا ہی عجیب لگا۔ میں نے کہا جناب اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے میری جانب مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں دوسرے پنڈ سے آیا ہوں اور چودھری رحمت علی کی حویلی جا رہا تھا، مگر یہاں سے گزرتے میری نظر اس کنویں پر پڑی تو میرے قدم خود بخود اس کی جانب کھنچتے چلے آئے۔ بڑا ہی عجیب کنواں ہے۔ خیر میں اب چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ حویلی کی طرف چل دیا۔ اگلے دن صبح سویرے پورے گاؤں میں شور برپا ہو گیا کہ کنویں میں کسی اجنبی کی لاش دیکھی گئی ہے۔ باقی لوگوں کے ساتھ میں نے بھی دیکھا کہ وہ لاش اسی اجنبی کی تھی جو کل چودھری کی حویلی جا رہا تھا۔ اس بار بھی مرنے والے کا تعلق کسی نہ کسی زاویے سے چودھری رحمت علی سے ہی تھا۔ پولیس نے بھی رسمی کارروائی کری اور بات ختم ہو گئی۔ اس رات میری سوچ کا مرکز صرف اور صرف وہی کنواں تھا۔ میں نے ہر زاویے سے سوچا کہ پہلے چودھری کا داماد، پھر ڈاکٹر اور پھر وہ اجنبی، ان تینوں کا سرا چودھری کی حویلی تک ہی جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک ایک خیال نے میرے ذہن میں دستک دی اور میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ مرنے والے تینوں بندوں نے اس پراسرار کنویں کے پاس کھڑے ہو کر ایک مشترکہ جملہ کہا تھا جسے میں نے بھی سنا تھا، اور وہ جملہ تھا اس کنویں کی گہرائی کتنی ہوگی۔ یہ وہ الفاظ تھے جس کے بعد یک کے بعد دیگرے تینوں کی موت واقع ہو گئی، اور وہ بھی کنویں میں چھلانگ لگا کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اماں صحیح کہہ رہی تھیں کہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ آسیب زدہ کنواں ہے۔ اس خیال کے تحت میں ایک دم بے چین ہو گیا۔ میرے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے غٹا غٹ ڈھیروں پانی اپنے حلق میں انڈیلا۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا کہ میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ اب کوئی حادثہ نہ ہو۔ خیر کچھ دن سکون سے گزر گئے کہ ایک رات میری فصلوں کو پانی دینے کی باری تھی اور میں اپنی کھیت میں تھا۔ چاندنی رات تھی۔ میں دور سے ایک سائے کو کنویں کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کالی چادر میں لپٹا وہ وجود ابھی کنویں سے کچھ دور تھا کہ میں بنا کسی خوف کے اپنی کلہاڑی لیے اس کے پیچھے بھاگا اور اسے للکارتے ہوئے کہا خبردار اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میری اس للکار پر وہ وجود خوف سے کانپنے لگا، اور جب میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو میری گگی بن گئی۔ میں نے کہا فاطمہ یہ تم ہو؟ فاطمہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا قاسم خدا کے واسطے مجھے مرنے دو، میں روز روز کے مرنے سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ آواز میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہاں کنویں پہ آ کر مرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے مجھے سایہ سمجھ کر شور مچا دیا اور میں بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے تسلی دی اور کہا کہ خودکشی حرام ہے، آپ پڑھی لکھی ہو۔ فاطمہ بولی کہ میں خود یہاں نہیں آتی، کوئی آواز آتی ہے جس کا پیچھا کرتے میں یہاں تک ہپناٹائز ہو کر آ جاتی ہوں۔ قاسم میں نے اور میرے شوہر نے ایک دن اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا۔ میں نے جلدی سے فاطمہ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ نے کیا کہا تھا کہ اس کنویں کی گہرائی کتنی ہوگی۔ میری اس بات پر فاطمہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اب تک یہ جملہ اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر جس نے بھی کہا وہ ہلاک ہو گیا۔ فاطمہ نے کہا قاسم مجھے بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کیونکہ وہ آواز مجھے چین نہیں لینے دیتی اور میں یہاں کھنچی چلی آتی ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ بھی اب تک مرے ہیں انہوں نے خودکشی نہیں کی،
بلکہ وہ اس آسیبی کنویں کی عفریت کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ وہ آصف آخر ہم انسانوں سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے اس سوال پر فاطمہ بولی، جس طرح ہم اپنی دنیا میں کسی اور کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتے، بالکل اسی طرح یہاں اس کنویں میں کوئی عفریت صدیوں سے آباد ہے، اور جو کوئی بھی یہاں کھڑا ہو کر اس کنویں کی گہرائی ناپنے کی بات کرتا ہے تو اس کا عکس کنویں کے پانی میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ آصف اس کنویں کی گہرائی میں اپنی ایک الگ دنیا میں آباد ہے، اور وہ کنویں کی گہرائی کی بات سن کر سمجھتا ہے کہ گہرائی ناپنے والا شاید ان کو ان کی دنیا سے بے دخل کر دے گا، اسی لیے وہ اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں اور اپنے آصیبی عمل سے اس کو ٹھکانے لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دنیا بیرونی دشمنوں سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ سارے لوگ مارے گئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا، تم میرے ساتھ حویلی واپس چلو، تمام پنڈ والے مل کر اس معاملے کا خود ہی حل نکالیں گے۔ ہم چودھری صاحب کے پاس گئے۔ اپنی بیٹی سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے تمام ماجرا سن کر صبح پنچایت بلانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح پنچایت کے فیصلے کے مطابق اس کنویں کو ایک مضبوط اونچی چار دیواری میں بند کر کے اس کے دروازے کو ایک بڑے تالے سے ہمیشہ کے لیے مقفل کر کے اس کی چابی دریا میں پھینک دی جائے۔ کچھ ہی دنوں میں سارے پنڈ والوں نے مل کر دیوار تیار کی اور وہ پراسرار کنواں ہمیشہ کے لیے چار دیواری میں قید ہو گیا۔ آج بھی وہ پراسرار کنواں موجود ہے، اور اگر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو اس کی ماں اسے دھمکاتی ہے، چپ کر جا ورنہ کنویں کی دیوار کا تالا کھول کر تجھے اندر بند کر دوں گی۔